السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہیں اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پرسش اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے آنکھ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مصابیح میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بندہ زنا کرے تو اس کا ایمان نکل کر اس کی سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی، مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر بیٹھے تھے، ایک حسین لڑکا امرت کا آتا ہوا نظر آیا۔ آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا، فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، فرمان نبوی ہے، ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ حضرت قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ رونق التفسیر میں کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں حسین و جمیل لڑکی کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی۔ جو بھی مسافر آتا وہ ان سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ کی طرف سے بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، اور کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اس آدمی کو آ کر لگا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں مسومۃ عند ربک۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ